سخی وہ کہ تقوی جن کی ذات میں سمایا ہوا ہے، جواد وہ کہ جو بغیر استحقاق کے بھی عطا کرنے والے ہیں۔ سخی وہ ہوتا ہے کہ جو استحقاق دیکھ کر عطا کرے، جواد بغیر استحقاق کے بھی عطا کرتا ہے۔ اسی لیے اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے ناموں میں سخی نہیں بلکہ جواد ہے۔ انک جواد کریم دعا افتتاح میں بھی ہے کہ پروردگار تو جواد ہے اور کریم ہے۔ اللہ تعالیٰ اگر استحقاق دیکھ کے عطا کرے تو ہم میں سے کوئی ڈیزرونگ ہے ہی نہیں کہ اللہ سے کچھ لے سکے، لہٰذا اللہ نے جو کچھ بھی عطا کیا ہے وہ اپنے فضل و کرم سے عطا فرمایا ہے، لہٰذا اللہ جواد۔ تو خدائے جواد کے نمائندے ہیں امام جواد علیہ الصلوۃ والسلام، وہ امام کے جو ان ائمہ میں شامل ہیں کہ جو کمسن ترین ائمہ ہیں۔ امام جواد علیہ السلام کا زمانہ امامت شروع ہو چکا ہے جب وہ 8 برس کے سن میں، ان کے بعد امام علی نقی علیہ السلام 7 برس کے سن میں ان کا دوران امامت شروع ہو گیا۔ حضرت حجت امام زمانہ بقیت اللہ العظم روحی وارواح العالمین لتراب مقدم الفدا اللہم صلی علی محمد وعلی محمد، ان کا زمانہ امامت 5 برس کے سن میں شروع ہوا۔ تو اس حوالے سے میں آگے ہو سکا تو عرض بھی کروں گا کہ امتحان بھی تھا اس زمانے کے شیعوں کے لیے، کیونکہ امام محمد تقی علیہ السلام وہ پہلے امام ہے کہ جو کمسن ترین امام ہے۔ اس سے پہلے یہ صورتحال شیعوں کو کبھی پیش نہیں آئی تھی۔ امام رضا علیہ السلام جب 35 برس کے سن میں تھے تب ان کا دوران امامت شروع ہوا تھا۔ تو شیعوں کے لیے پہلی مرتبہ یہ تھا کہ ایک وہ شخصیت کے جو بظاہر سن بلوغت سے بھی کم ہے انہیں امام ماننا ہے، تو یہ کیسے پاسبل ہوگا؟ اور آپس میں شیعوں کے درمیان اس حوالے سے کچھ اختلاف بھی رہا، کچھ تنازعات بھی کھڑے ہوئے، اور اس کو کیسے حل کیا گیا؟ اگر ہو سکا تو میں جشن میں آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں۔ لیکن دیکھیں، اس کے لیے ایک تو قرآنی دلائل ہیں، وہ بارہا آپ کے سامنے بیان ہو چکے ہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام جب آغوش مادر میں ہوں تو فرمایا کہ انی عبداللہ آتانی الکتاب وجعلنی نبیہ، میں اللہ کا بندہ ہوں، اس نے مجھے کتاب عطا کی اور مجھے نبی بنایا ہے۔ وَآتَيْنَاهُ الْحُكْمَ صَبِيًّا، حضرت یحییٰ علیہ السلام کے لیے اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے قرآن میں کہا کہ ہم نے بچپن میں یحییٰ کو حکمت اور نبوت عطا کی۔ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو گہوارے میں نبوت عطا ہوئی، حضرت یحییٰ علیہ السلام کو بچپن میں حکمت اور نبوت عطا ہوئی۔ تو یہ الہی عہدے کے لیے اللہ عز و جل نے پہلے ہی قرآن میں ایک اصول بیان کیا ہوا ہے، وہ تو ایک دلیل ہے ہی۔ لیکن اگر آج کے ماڈرن زمانے میں کوئی جوان یہ پوچھنا چاہے کہ 5 برس کے سن میں ایک بچہ کیسے امام ہو سکتا ہے، اس میں کیسے اتنا علم ہو سکتا ہے، تو اس کا سادہ سا جواب اگر میں آپ کی خدمت میں پیش کر سکوں، یہ وہ چیز کہ جو ہر ایک جانتا ہے اور اسے ہر ایک استعمال کرتا ہے، یہ یو ایس بی ہے۔ یہ یو ایس بی جو ہے وہ 1/3 سینٹی میٹر ہے، اس کو آپ ایک پی سی سے کنیکٹ کر دیجیے تو چند لمحوں میں یہ لاکھوں صفحات اپنے اندر جذب کر لے گا، جبکہ یہ جماد ہے، نان لیونگ تھنگ ہے، اس میں عقل و شعور نہیں ہے، انسان کی بنائی ہوئی ہے۔ 2 جمادات دونوں انسان کے بنائے ہوئے، دونوں بذات خود عقل و شعور نہیں رکھتے، چند لمحوں میں ایک لیپ ٹاپ سے آپ لاکھوں صفحات اس میں منتقل کر سکتے ہیں۔ تو جب انسان یہ کام کر سکتا ہے تو کیا اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی قدرت میں نہیں ہے کہ جو علم امیر المومنین ہے وہ اللہ ایک 5 سال کے بچے میں منتقل کر دے؟ تو کیا اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی قدرت میں یہ نہیں ہے کہ وہ جو علم امام جعفر صادق علیہ السلام ہے 65 برس کے سن میں، وہ امام محمد تقی علیہ السلام میں منتقل ہو جائے جبکہ وہ گہوارے میں ہیں؟ بلکہ اس سے پہلے جب لوگوں کے ذہن میں ڈاؤٹ آنا شروع ہوا اور امام رضا علیہ السلام سے انہوں نے پوچھنا شروع کیا کہ آپ اگر قضاء الہی سے رخصت ہو جائیں تو آپ کے بعد امام کون ہے، کیونکہ امام رضا علیہ السلام 47 ایئرس کے ہو چکے تھے اور انہیں اب تک اولاد نہیں تھی، تو لوگ انہیں ابتر کا تانا دیا کرتے تھے۔ اور جیسے رسول اللہ کو ابتر کے تانے کے جواب میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے بی بی فاطمہ عطا فرمائی، ویسے امام رضا علیہ السلام کو اس ابتر کے تانے کے جواب میں امام جواد علیہ السلام عطا ہوئے۔ تو جب امام جواد علیہ السلام فقط 3 برس کے سن میں تھے تو اس وقت لوگ سوال کرتے تھے امام رضا علیہ السلام سے کہ آپ کے بعد امر امامت کن کے پاس ہے؟ تو امام گود میں ہوتے تھے امام جواد علیہ السلام، تو امام رضا فرماتے تھے کہ میرے اس فرزند کے پاس ہے امر امامت۔ تو لوگ تعجب میں جب آتے تھے تو امام جواد علیہ السلام نے ایک سے زیادہ موقعوں پر یہ ارشاد فرمایا کہ تم اس وقت 3 برس کی بات کر رہے ہو، ان الامام یسمع صوت فی بطن امہ، کہ امام تو اس وقت بھی تمہاری آواز کو سنتا ہے کہ جب وہ شکم مادر میں ہو، اور جب امام کی ولادت ہوتی ہے تو اس کے 4 مہینے کے بعد اس کی داہنے بازو پر یہ آیت کندہ ہوتی ہے کہ وتمت کلمۃ ربک صدقا وعدلا لا مبدل لکلماتہ، یہ سورہ انعام کی آیت ہے کہ اللہ کا کلمہ صداقت اور عدالت کے ساتھ مکمل ہو گیا، تمام ہو گیا۔ یعنی اب یہ جو 3 برس کے تم دیکھ رہے ہو امام جواد کو، یہ مکمل اور تام امام ہے، کوئی کمی نہیں ہے ان میں۔ تمت کلمۃ ربک صدقا وعدلا، صداقت اور عدالت کے ساتھ اللہ کا کلمہ مکمل ہے۔ لا مبدل لکلماتہ، تو یاد رکھو کہ اللہ کے کلمات میں کوئی تبدیلی واقع نہیں ہو سکتی، کوئی ایکسچینج نہیں ہو سکتا ہے
کہ بھئی یہ 3 برس کے سن میں ہے تو ہم تھوڑا سا ایکسچینج کر لیں اور بعد میں انہیں امام مان لیں گے، چونکہ یہ واقعات امام جواد علیہ السلام کے زمانے میں پیش آئے تھے، اس لیے میں یہ جملے کہہ رہا ہوں اور میں اشارہ کروں گا بعد میں آگے جا کر. تو وتمت کلمۃ ربک صدقا وعدلا، پھر امام جواد علیہ السلام نے اپنا پیرہن نیچے کیا اور اپنے بازو مبارک پر یہ لکھی ہوئی آیت دکھلائی کہ دیکھ لو یہ آیت وتمت کلمۃ ربک صدقا وعدلا، یہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی جانب سے امام کے شانے پر کندہ ہوتی ہے یہ آیت، یہ امام کی کرامات میں سے کرامت ہے. سبحان اللہ. ایک مل کے صلوات بھیجیے گا یا محمد وعلی محمد پر، اللہم صلی علی محمد وعلی محمد. امام رضا علیہ السلام کے زمانے سے اگر میں بات شروع کروں تو امام نے اپنے فرزند کا تعارف کروایا، بالخصوص اس لیے کہ امام جانتے تھے کہ میرا یہ بیٹا 7 یا 8 برس کے سن میں امام ہو جانے والا ہے، لہٰذا لوگوں کے سامنے تعارف آنا بہت زیادہ ضروری ہے. اور اس حوالے سے کچھ واقعات ہیں کہ جو گزشتہ مجالس میں اور محافل میں پیش کر چکا ہوں آپ کی خدمت میں، اس کو میں تفصیل میں دوبارہ سے نہیں جاؤں گا. ایک چیز اور ہے، ایک میں نے یو ایس بی کی مثال دی آپ کو کہ جب ہم ایک چھوٹی سی یو ایس بی میں یہ ایکسپیکٹ کر سکتے ہیں کہ وہ کچھ جو کہ لیپ ٹاپ میں ہے وہ چھوٹی سی یو ایس بی میں آ جائے چند لمحوں میں، تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی قدرت میں یہ کیوں نہیں ہے. ایک میں نے سادہ سی مثال دی تاکہ آج کا جوان سمجھ سکے. دوسری مثال اور دوسرا طریقہ ہے تعرف الاشیاء باضدادها، اشیاء کو آپ سمجھتے ہیں ان کی ضد کے ذریعے سے. کیا یہ پاسبلٹی ہوتی ہے نہیں ہوتی کہ ایک کوئی بہت بڑا عالم، بہت بڑے فقیہ، کوئی ایسا امر پیش آ جائے کہ چند لمحوں میں جو کچھ تھا وہ سب بھول گئے؟ وہ اللہ کے جو چند لمحوں میں سارا علم لے سکتا ہے، وہ چند لمحوں میں سارا علم عطا کیوں نہیں کر سکتا؟ آپ اشیاء کو ان کی ضد کے ذریعے سے سمجھیں نا. جب اللہ سبحانہ وتعالیٰ علم لے سکتا ہے، یعنی میں آپ کے سامنے ایک مثال دوں. ایک خود عالم دین اپنے لیے بیان کر رہے تھے، میں نام لے کے نہیں کہوں گا یہاں پر، اور کا تعلق خیر اردو اسپیکنگ کمیونٹی سے بھی نہیں ہے، وہ اہل فارس سے. وہ یوں کہہ رہے تھے کہ اپنے والد صاحب کے لیے کہ ایک مرتبہ ایسا ہوا کہ میں نماز پڑھ رہا تھا، ان کے والد بیان کرتے ہیں، اور میں سورہ الحمد جو ہمارے بچے کو بھی یاد ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین، یہاں تک پہنچا اور بھول گیا، یاد ہی نہیں آ رہا. کتنی مرتبہ ریپیٹ کیا بسم اللہ سے ایاک نعبد و ایاک نستعین، آگے اہدنا الصراط المستقیم یاد ہی نہیں آ رہا. اللہ سبحانہ وتعالیٰ کبھی اپنی قدرت کا اظہار کرتا ہے اس طرح سے. جب جنتی جنت میں جائیں گے تو لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، جتنے بھی دنیا کے غم ہوں گے نا سب بھول چکے ہوں گے. وہ اللہ تعالیٰ ہر حزن کو بھلا دے گا. تو ایک شخص نے امام علیہ السلام سے پوچھا کہ مولا یہ کیسے ہوگا؟ دنیا میں کتنے لوگوں نے کتنے غم دیکھے ہوئے، باپ کا غم، ماں کا غم، اور بہت سارے معاملات، تو وہ سارے غم بھول جائے گا وہ، تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ وہ سارے حزن بھول جائے؟ امام نے کہا اچھا تمہارا نام کیا ہے؟ سوچتا رہا، کہا مولا پتہ نہیں، یاد نہیں آ رہا. امام نے کہا کہ وہ اللہ کہ جو تمہیں اپنی قدرت سے تمہارا نام بھی بھلوا سکتا ہے، وہ اللہ تم سے غم اور حزن کو نہیں بھلوا سکتا ہے. اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی قدرت میں تو تعرف الاشیاء باضدادها، وہ اللہ کے جو کچھ لے سکتا ہے وہ عطا بھی کر سکتا ہے انہی چند لمحوں میں. تو یہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی قدرت پر ہے. میں اس سے آگے بات کو تھوڑا سا اور بڑھاتا ہوں. امام رضا علیہ السلام نے ایک مرتبہ ایک خط لکھا تھا امام جواد علیہ السلام کو. خط کی ضرورت اس لیے پیش آئی کہ امام رضا علیہ السلام ہجرت فرما چکے تھے مدینہ سے خراسان، اور جب امام رضا نے ہجرت فرمائی ہے تو امام رضا علیہ السلام کی ہجرت کے دوران امام محمد تقی علیہ السلام 5 برس کے سن میں تھے. 195 ہجری میں امام جواد کی ولادت ہے کہ جن کا جشن آج آپ منا رہے ہیں یہاں پر. 10 رجب المرجب 195 ہجری. امام علیہ السلام نے، امام رضا علیہ السلام نے جو ہجرت فرمائی وہ سن 200 ہجری میں تھی. 203 ہجری میں امام رضا علیہ السلام کی شہادت ہو گئی. تو امام رضا علیہ السلام 3 برس ایران میں رہے. تو اب جو مکالمہ ہوتا تھا ظاہری اعتبار سے، علم امامت سے تو سب کچھ ممکن ہے، وہ ہے خطوط کے ذریعے. ایک بڑا لطیف خط لکھا امام رضا علیہ السلام نے اپنے فرزند امام محمد تقی علیہ السلام کو. دیکھیے یاد رکھیے گا ابھی دوران امامت امام محمد تقی علیہ السلام شروع نہیں ہوا، اس لیے کہ امام رضا علیہ السلام کی حیات کا زمانہ ہے. فرمایا کہ بلغنی ان الموالی اذا رکبت اخرجوک من الباب الصغیر، اے میرے بیٹے جواد، مجھے یہ خبر پہنچی ہے کہ جب آپ کے چاہنے والے آپ کو مسجد میں لے کر آتے ہیں، اب امام جواد علیہ السلام 5 برس کے سن میں، تو ظاہر میں جیسے ایک بچہ آ رہا ہے تو شیعہ ساتھ میں جمع ہے، کہ جب آپ کو وہ مسجد میں لے کر آتے ہیں تو ایک خصوصی چھوٹے دروازے سے لے کر آتے ہیں جو مسجد کا صدر دروازہ ہے. وہاں سے امام جواد کو وہ نہیں لے کر آتے تھے جہاں لوگوں کا اصل رش اور ہجوم ہوتا. اپنے اعتبار سے ایک خاص پروٹوکول کہ ہم ایک الگ سے دروازے سے لے کر آئیں گے تاکہ لوگوں سے ملاقات نہ ہونے پائے زیادہ. اور اس کی ایک وجہ تھی، کی وجہ تھی فَإِنَّمَا ذَلِكَ مِن بُخْلٍ مِّنْهُمْ، انہیں یہ خوف تھا کہ امام جواد جب آئیں گے عام دروازے سے تو لوگوں کا ہجوم ہوگا اور بھیڑ میں بہت سارے لوگ سوال کرنا یعنی مانگنا شروع کر دیں گے. تو یہ اپنے بخل کی وجہ سے امام رضا نے باقاعدہ جملہ ارشاد فرمایا، من کا نہیں کا، منہم کا. آپ کا بخل نہیں ہے، یہ ان کا بخل ہے. یہ اپنے دل میں تنگی رکھتے ہیں کہ کیا ہر ایک کو امام عطا کرتے رہتے ہیں، اس لیے یہ آپ کو ایک خاص دروازے سے لے کر آتے تاکہ لوگوں سے آپ کی ملاقات نہ ہونے پائے. اللہ اکبر. لَأَلَّا يَنَالْ مِنْكَ أَحَدٌ خَيْرًا، تاکہ آپ کی جانب سے کوئی خیر نہ دیکھ پائے. یہاں خیر سے مراد ہے انفاق. امام رضا نے فرمایا وَأَسْأَلُكَ بِحَقِّ، اے بیٹا جواد میں آپ کو اپنے حق کا واسطہ دے کر یہ سوال کرتا. عَلَيْكَ لَا يَكُنْ
مدخلک و مخرجک الا من الباب الکبیر، آئیے گا جائیے گا ہمیشہ اس صدر دروازے سے، سنیے گا۔ اچھا یہ ممکن ہے بالکل کہ ایک امام دوسرے امام سے یہ کلام کر رہے ہیں، اس میں حفظ مراتب بھی ہے۔ مولا علی علیہ السلام نے کبھی رسول اللہ کے سامنے سلونی سلونی قبل ان تفخیدونی نہیں کہا، تو کیا مولا علی علیہ السلام اس وقت جانتے نہیں تھے؟ کیا جانتے تو تھے، لیکن یہ حفظ مراتب ہے کہ جب تک رسول اللہ سامنے ہے علی ابن ابی طالب نہیں کہیں گے سلونی، بلکہ اگر رسول اللہ نے خود پوچھ لیا مولا علی علیہ السلام سے کہ علی اس بارے میں کچھ بتلائیے گا، کیا آپ جانتے ہیں اس بارے میں، تو اگر بتلا دیں تو یہ عجب یا غرور یا تکبر ہو سکتا ہے اس میں کہ رسول اللہ کے سامنے بڑھ کے جواب دیا، اور یہ کہیں کہ میں نہیں جانتا تو یہ کذب ہو جائے گا۔ لہٰذا ہمیشہ مولا علی علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ اس کے رسول بہتر جانتے ہیں۔ یہ ادب سمجھ میں آ رہا ہے آپ کو؟ دیکھیں ایک مرتبہ یہ ہوتا ہے بعض معروضی حالات میں کہ سیکیورٹی کے لیے، جان و مال کی حفاظت کے لیے اور بعض معاملات کے لیے کسی کو کسی خاص دروازے سے لے کر آیا جائے، وہ ایکسیپشنز اپنے مقام پر ہے، لیکن فقط اس خاطر کہ کوئی وزیر صاحب ہیں یا کوئی مولانا صاحب ہیں یا کوئی کسی پریولیج کو رکھتے ہیں تو ہم انہیں اسپیشل پروٹوکول دیں گے محض اس عہدے کی خاطر، یہ امام نے پسند نہیں فرمایا۔ امام نے کہا کہ عام لوگوں میں جاؤ، عام لوگوں سے آؤ، اور پھر فرمایا فَإِذَا رَكِبْتَ، جب آپ اے بیٹا محمد تقی جائیے وہاں، فَلْيَكُنْ مَعَكَ ذَهَبٌ وَفِضَّةٌ، ذهب کہتے ہیں سونے کو، فضہ کہتے ہیں چاندی کو، ذهب سے مراد دینار ہے، فضہ سے مراد یہاں درہم ہے، کیونکہ دینار ہے گولڈ کوئن، درہم ہے سلور کوئنز۔ آپ ہمیشہ اپنے ساتھ درہم و دینار رکھیے گا۔ ثم لا يسألك احد شيئا الا اعطيته، اس کے بعد جو آپ سے سوال کرے اسے ضرور عطا فرمائیے گا۔ ومن سألك من عمومتك، امام رضا کا خط سنا رہا ہوں امام جواد علیہ السلام کو، اور اگر کوئی عام لوگوں میں سے آپ سے کوئی مانگے ان تبرہ فلا تعطي اقل من 50 دینارا، تو اے بیٹا جواد 50 دینار سے کم نہیں دیجیے گا اسے۔ یہ بات واضح ہو رہی ہے کہ کم از کم 50 دینار دیجیے گا، چند دیناروں سے انسان کی زندگی گزر جاتی تھی پوری، کہ کم از کم 50 دینار دیجیے گا۔ اور پھر ومن سألک من عماتک، اور اگر آپ کی پھوپھیوں میں سے کوئی آپ سے مانگ لے، امام جواد کی پھوپھی یعنی امام رضا کی بہنیں، امام رضا علیہ السلام کی کتنی بہنیں؟ 20، متعدد روایات ہیں، ان میں سے ایک جو سب سے زیادہ کی روایت ہے وہ ہے 20 امام رضا علیہ السلام کی بہنیں، جن میں سے معروف ترین بی بی فاطمہ معصومہ قم سلام اللہ علیہا ہے، اللہم صلی علی محمد وعلی محمد۔ امام رضا علیہ السلام کی ان 20 بہنوں میں سے 4 کا نام فاطمہ ہے، فاطمہ کبریٰ، فاطمہ وسطیٰ، فاطمہ صغریٰ، فاطمہ اخریٰ۔ فاطمہ کبریٰ یہ بی بی فاطمہ معصومہ قم ہے جو امام جواد کی پھوپھی ہوتی ہیں، لہٰذا امام جواد علیہ السلام نے یہ حدیث ارشاد فرمائی کہ من زار عمتی بقم فلہ الجنہ، جو میری پھوپھی کی زیارت کرے قم میں اس پہ جنت واجب ہے۔ تمام بہنوں کا ایک مقام تو نہیں ہے، جیسے امیر المومنین کے تمام فرزندوں کا ایک مقام تو نہیں ہے، جو حسن حسین کا مقام ہے وہ عصمت کبریٰ کی منزل پر ہے، اور ان کے پاس جو ابو الفضل عباس علیہ السلام میں تعلی تلو المعصوم ہے۔ تو امام رضا علیہ السلام کی بہنوں کا سب کا ایک مقام نہیں، حضرت بی بی فاطمہ معصومہ قم کا جو مقام ہے وہ سب سے جدا ہے۔ تو بہرحال فرمایا کہ اگر آپ کی پھوپھیوں میں سے یعنی اور جو میری بہنیں ہیں ان میں سے اگر کوئی آپ سے مانگے، اگر عام انسان کوئی مانگ لے مسجد میں، کب 50 دینار سے کم نہ دیجیے گا، امام رضا علیہ السلام تاکید فرما رہے ہیں، فرمایا فلا تعطها اقل من 25 دینار، تو اگر آپ کی پھوپھیوں میں سے کوئی طلب کر لے تو کم از کم انہیں اتنا تو عطا کیجیے گا، اس کے علاوہ مزید 25 دینار اور عطا کیجیے گا، چونکہ ان کا تعلق ہے آپ سے۔ 2 دفعہ فرمایا والکثیر الیک، جو میں آپ سے کہہ رہا ہوں اس میں سے جتنا اضافہ کرنا چاہو اے جواد یہ آپ کے اوپر ہے۔ انی انما ارید بذلک، کہ اے بیٹا جواد میں اس سے ارادہ یہ رکھتا ہوں کہ ان یرفعک اللہ فانفق، کہ جیسے جیسے آپ انفاق کریں گے تو جو انفاق کرنے والا ہے اللہ اس کے درجے کو بڑھاتا ہے۔ فلا تخشى من ذی العرش اختارا، یہ بہت خوبصورت آخری خط کا جملہ ہے۔ فرمایا کہ اے بیٹا جواد جو صاحب عرش ہے اس سے ادھار لیتے ہوئے خوف نہ کیجیے گا، یعنی اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے۔ عجب تعبیر ہے۔ ہمارے محترم بھائی نے بارگاہ امام رضا اور ابن الرضا میں صلوات بھجوائی، تو یہ بالکل مناسب اس لیے کہ ابن الرضا امام جواد علیہ السلام کی کنیتوں اور القاب میں سے ایک لقب ہے۔ تو آپ کہیں گے تو بہت واضح سی بات ہے، لیکن نہیں، امام جعفر صادق کو باقاعدہ ابن الباقر کہہ کے نہیں مخاطب کیا گیا، جبکہ وہ ہیں فرزند امام محمد باقر۔ امام موسیٰ کاظم کو باقاعدہ ابن جعفر کہہ کے مخاطب نہیں کیا گیا، لیکن امام محمد تقی علیہ السلام کو ابن الرضا کہہ کے مخاطب کیا گیا۔ اس کی وجہ وہی کہ جو میں پیش کر چکا ہوں کہ چونکہ امام رضا علیہ السلام کو ابتر کا تانا دیا جاتا تھا، لہٰذا امام جواد نے پسند کیا کہ مجھے رضا کا بیٹا کہہ کے مخاطب کرو، اور ان کے بعد کے تمام ائمہ نے اپنے آپ کو ابن الرضا کہلوایا، یعنی امام محمد تقی علیہ السلام نے بھی، اور امام نقی علیہ السلام نے بھی، امام حسن عسکری علیہ السلام نے بھی اپنے آپ کو ابن الرضا کہلوانا پسند کرتے تھے۔ لہٰذا ایک بزرگ عالم انہوں نے لکھا ہے کہ بعید نہیں کہ حضرت حجت بھی اس بات پر راضی ہوں کہ آپ انہیں ابن الرضا کہہ کے مخاطب کریں،
یا حضرت امام زمانہ کو یبن زہرا کہیں یا یبن رضا کہیں. بات واضح؟ سبحان اللہ. بزرگ علماء اہل سنت نے ائمہ علیہ السلام کے بارے میں جب لکھا ہے تو انہوں نے امام سمجھتے ہوئے تو نہیں لکھا، لیکن بہت بڑا عالم، بہت بڑے فقیہ، تو لہٰذا چاہے وہ امام جعفر صادق علیہ السلام ہو، چاہے امام رضا علیہ السلام ہو، امام جواد علیہ السلام ہو، آپ کو کثرت کے ساتھ ملے گا علماء اہل سنت جو مورخین ہیں، بڑے بڑے مورخین، طبری ہے اور دوسرے افراد ہیں، اعلم زمانہ، اپنے زمانے کے سب سے بڑے عالم، یہ لفظ کثرت سے ملے گا. میں ایک سوال کرنا چاہتا ہوں، اعلم زمانہ، اعلم زمانہ، افقہ زمانہ، اپنے زمانے کے سب سے بڑے فقیہ، اپنے زمانے کے سب سے بڑے عالم. تو اگر آپ یہ قبول کرتے ہیں کہ اپنے زمانے کے سب سے بڑے عالم ہیں تو ذرا ان کے استاد کے نام تو لکھیے. شاگردوں کے نام تو آپ نے لکھے ہوئے ہیں، اساتذہ کے نام کہاں ہیں یہاں پر؟ تو آپ کو کہیں پر کسی کتاب میں ان کے اساتذہ کے نام نہیں ملیں گے. امام ابو حنیفہ کے استادوں کے نام مل جائیں گے، امام جعفر صادق علیہ السلام ہے، وہ چاہے پھر امام شافعی ہوں، امام احمد ابن حنبل ہوں، امام مالک ہوں، سب کے بلا واسطہ استاد امام جعفر صادق علیہ السلام ہے. تو ان ائمہ کے تو استاد مل جائیں گے. تو امام جعفر صادق کا کوئی استاد کیوں نہیں لکھا آپ نے؟ یا امام تقی علیہ السلام کا کوئی استاد کیوں نہیں لکھا؟ یہ فرق ہے علم کسبی اور علم لدنی میں. سید عبدالعظیم حسنی یہ آتے ہیں امام محمد تقی علیہ السلام کے پاس. میں نے کہا روایت میں پڑھ رہا ہوں آپ کے سامنے، وقت بہت مختصر سا رہ گیا ہے، تقریباً چند لمحے باقی ہیں. یہ روایت اس لیے مجھے بڑی پسند بھی ہے، لطیف بھی ہے روایت، یہ کہ اس میں ایک خاص حوالے سے سید عبدالعظیم حسنی آتے ہیں امام جواد علیہ السلام کے پاس، آ کے کہتے ہیں کہ اے مولا امام محمد تقی، میں نے آپ کے جد امیر المومنین علی بن ابی طالب کو تو نہیں دیکھا، تو ان کی کچھ باتیں تو مجھے ارشاد فرمائیے گا. آپ سے یا مجھ سے کوئی پوچھے کہ آپ اپنے پانچویں جد کے بارے میں کچھ ارشاد فرمائیے، ہمیں تو نام بھی نہیں معلوم. جو سادات کرام ہے ان کے پاس تو ایک سلسلہ ہے، لیکن شاید ابھی ان کے ذہن میں نام ان کے ذہن میں بھی نہ ہو. تو آپ کسی بچے سے پوچھیے، وہ اپنے باپ کے بارے میں بتا دے گا، دادا کے بارے میں تھوڑا بہت بتا دے گا، پر دادا کے بارے میں شاید نہ بتا پائے گا، اور اس سے اوپر تو بالکل شاید نہ بتا پائے. امام جواد علیہ السلام اور مولا علیہ السلام میں 8 نسلوں کا فاصلہ ہے. تو امام محمد تقی سے سید عبدالعظیم حسنی یہ کہہ رہے ہیں کہ مجھے امیر المومنین علی بن ابی طالب کے بارے میں کچھ بیان تو کیجیے گا. امام علیہ السلام نے کہنا شروع کیا، کہا میں نے سنا اپنے آبا و اجداد سے، انہوں نے ان کے آبا و اجداد سے سلسلہ لے کے گئے مولا علی تک. فرمایا قال امیر المومنین علی بن ابی طالب. ایک حدیث بیان فرمائی، سنیے گا اسے. سید عبدالعظیم حسنی انہوں نے کہا کہ زدنی، تھوڑا سا اور سنائیے گا. امام نے کہا میں نے سنا اپنے آبا و اجداد سے، انہوں نے ان کے آبا و اجداد سے قال امیر المومنین علی بن ابی طالب، ایک حدیث ارشاد فرمائی. کہا مولا زدنی، تھوڑا سا اور بڑھائیے گا. امام نے کہا میں نے سنا اپنے آبا و اجداد سے، انہوں نے ان کے آبا و اجداد سے قال امیر المومنین علی بن ابی طالب، ایک حدیث ارشاد فرمائی. کہا مولا زدنی. 16 مرتبہ یہ ہوا. 16 مرتبہ امام محمد تقی علیہ السلام اپنے جد امیر المومنین علی بن ابی طالب کا کلام بیان کرتے رہے. کیا کہنے. تو اب شاید وقت تو نہیں بچا کہ میں سب آپ کو سنا سکوں، لیکن کچھ سناتا ہوں تبرکاً. امام محمد تقی علیہ السلام کا کلام ہے یہ. اچھا، یہ حریص ہونا نا دنیا کے معاملے میں اچھا نہیں، لیکن علم کے معاملے میں اچھا ہے، یہ بات ذہن میں رکھیے گا. تو سید عبدالعظیم حسنی جو ہے نا وہ بہت حریص ہے اس بارے میں کہ مجھے علم عطا ہو، امیر المومنین کا کلام پتہ چلے مجھے. جابر ابن جوفی امام صادق علیہ السلام کے بڑے قریبی صحابی، رازوں کے محافظ امام کے، 18 سال امام کے ساتھ رہے. 18 سال بعد جب جانے لگے کہیں حکم امام پر، امام کے پاس آیا کہ کہا کہ مولا ایک نصیحت، ایک حدیث تو بیان فرمائیے. تو امام نے کہا کہ اب بعد 18 سنہ، 18 سال بعد بھی اب مزید پوچھ رہے ہو کہ کچھ تو بیان کیجیے گا. تو جابر بن جوفی نے کہا کہ مولا آپ دریا کی طرح ہیں، ایک سمندر، دریا تو فارسی میں کہتے ہیں سمندر، آپ سمندر کی طرح ہیں آپ کا علم. تو اب میں مثال دے رہا ہوں اس سے. آپ سمندر سے 2000 کلو پانی نکال دیجئے تو اس میں کوئی کمی ہے کیا؟ کمی نہیں. کہ مولا اسی طریقے سے 18 سال آپ کے ساتھ ہوں، لیکن آپ سمندر کی طرح، میں قطرہ بھی نہیں. تو آپ سے سیکھنے کے لیے آیا ہوں کہ ایک اور حدیث بیان فرما دیجئے. یاد رکھیے گا ائمہ علیہ السلام جو ہے نا موٹیویشنل اسپیکرز کی طرح نہیں. اگر کوئی موٹیویشنل اسپیکر آپ سے کہے کہ دیکھو کامیابی کے 5 طریقے، تو ہو سکتا ہے کہ ان 5 کے علاوہ 25 آپ اور نکال لیں. امام علیہ السلام کہنا کہ دنیا اور آخرت کی کامیابی 5 چیزوں میں، تو 5 ہی ہے، چھٹا نہیں ہے پھر. تو یہ بات ذہن میں رکھیے گا. قرآن بھی کوئی پی ایچ ڈی تھیسس نہیں ہے کسی ڈاکٹر کا. قرآن ہے تنزیل من رب العالمین، رب العالمین کی جانب سے نازل کردہ کتاب ہے. اسے عام کلاموں پر مولا کا کلام ہو اور پھر اس سے پہلے اللہ کا کلام ہو، قیاس نہ کیجیے گا. تو سید عبدالعظیم حسنی نے کہا کہ مولا کچھ بیان فرمائیے گا اپنے جد مولا علی علیہ السلام سے. امام نے بیان کرنا شروع کیا. میں سلیکٹیو کچھ پڑھ دیتا ہوں. 16 مرتبہ سید عبدالعظیم حسنی نے زدنی کا، امام نے 16 جملے بیان فرمائے. آخر میں کہا حسبی، بس مولا میرے لیے کافی ہے اب اتنا. جو اس وقت کا ظرف تھا ان کا وہ پورا ہو گیا. تو ظاہر ہے
اب ہر انسان کی، ہر غیر معصوم کی ایک حد ہے. امام نے کہا کہ میرے جد امیر المومنین، یہ امیر المومنین کے لفظ بھی امام نے 16 مرتبہ کہا، بار بار، امیر المومنین امیر المومنین امیر المومنین، میرے جد امیر المومنین میرے جد امیر المومنین. لو تکاشفتم ما تدافنتم. امام نے کہا کہ اگر، کہتے ہیں کہ میرے جد علی نے یہ فرمایا علیہ السلام کہ اگر تمہیں ایک دوسرے کے عیب اللہ کھول دے نا تمہارے سامنے، ما تدافنتم، تو تم ایک دوسرے کو دفن بھی نہیں کرو. یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا کرم ہے کہ وہ ستار اور عیوب ہے، عیوب کو چھپا کے رکھتا ہے. اللہ اکبر. پھر میں اردو پہ اکتفا کرتا ہوں زیادہ تر. فرمایا کہ میرے جد امیر المومن علی علیہ السلام نے یہ فرمایا ہے کہ تم مال سے لوگوں کے دلوں میں اپنی محبت نہیں پیدا کر سکتا. فَسَعُوا بِطَلَاقَةِ الْوَجْهِ وَحُسْنِ اللِّقَاءِ. تو چہرے کو شاداب رکھو، ملاقات کو اچھا رکھو حسن اخلاق کے ساتھ. کیا آداب معاشرت ہے. پھر فرمایا زدنی، تھوڑا سا اور اضافہ کیجیے. فرمایا من عتب علی الزمان طالت معتبتہ. میرے جد مولا علی امیر المومنین نے یہ ارشاد فرمایا کہ جو زمانے کو برا کہتا رہے گا اس کی مصیبت کبھی ختم ہی نہیں ہوگی. یہ برا ہے، وہ برا ہے، میرے ساتھ ایسا ہوا، میرے ساتھ ویسا ہوا، وہ کبھی آگے بڑھ ہی نہیں سکتا. دیکھیں میں کیا کہہ رہا ہوں، آج آپ کو یہ باتیں بڑے اچھے الفاظ میں اور بڑے اچھے ہیڈ لائنز کے ساتھ ملتی ہیں، ہے نا، ہزاروں ڈالرز لے کر. میں بار بار وہ لفظ نہیں کہنا چاہتا، بہرحال اسپیکرز آتے ہیں، بیان کرتے ہیں. ائمہ علیہ السلام نے جو 1400 سال پہلے چونکہ فری میں ملا ہوا ہے اس لیے قدر نہیں ہے. پھر امام سے عبدالعظیم حسنی کا مولا تھوڑا سا اور اضافہ کیجیے. مولا نے کہا امیر المومنین علی علیہ السلام نے فرمایا کہ مجالست الاشرار تورث سوء الظن بالاخیار. اگر تم اشرار کے ساتھ، شریر شر والوں کے ساتھ بیٹھو گے تو جو اچھے ہیں نا ان کے بارے میں بھی بالآخر سوء ظن آ جائے گا تمہارے دماغ میں. ان کے ساتھ نہیں بیٹھو. کتنا پریکٹیکل ہے. ہاں، وہ پتہ نہیں کیا کیا کچھ کہیں گے تم سے ان اچھوں کے بارے میں بھی کہ ان کے لیے بھی تمہارے دماغ میں سوء ظن آ جائے گا. تو لہٰذا ان کی محفل چھوڑ دو. اس کے بعد سید عبدالعظیم حسنی نے کہا تھوڑا سا اور اضافہ کیجیے. مولا نے کہا میرے مولا امیر المومنین علی ابن طالب علیہ السلام نے ارشاد فرمایا قیمت کل امرئ ما یحسن. ہر انسان کی قیمت، بس وقت ہو گیا اب میں ختم کر رہا ہوں. ہر انسان کی قیمت کا میرے جد علی نے فرمایا تھا ہر انسان کی قیمت اتنی ہے جتنا وہ احسان کرتا ہے دوسروں پر. ابن ابی العدید معتزلی اور دیگر بزرگ فصحاء اور بلغاء عرب نے یہ کہا ہے کہ کلام عرب میں جتنا بھی منطق، فلسفہ، جو بھی حکمتیں کہیں سب کو جمع کیا جائے تو یہ ایک کلام امیر المومنین میں جمع ہے. سب کو یہاں پر ہر انسان کی قیمت. آپ اپنی قیمت چیک کرنا چاہتے ہیں، آپ دیکھیں احسان کتنا کرتے ہیں، اتنی قیمت ہے آپ کی. وہ احسان گھر والوں کے ساتھ ہے، مومنین کے ساتھ ہے، دوسرے انسانوں کے ساتھ ہے. جتنا جو احسان کرتا ہے اتنی اس کی قیمت. عبدالعظیم حسنی نے کہا مولا تھوڑا سا اور بیان کیجیے. کہا میرے مولا امیر المومنین علی علیہ السلام نے فرمایا المرء محبوب تحت لسانہ. انسان اپنی زبان کے نیچے چھپا ہوا. کیا کہنے سبحان اللہ. اس کے بعد کہا تھوڑا سا اور اضافہ کیجیے. فرمایا کہ ما ہلک امرن عرف قدرہ. وہ انسان کبھی بھی ہلاک نہیں ہوگا جو اپنی قدر و قیمت کو جانتا ہے. آپ کی قیمت کیا ہے؟ مولا علی نے فرمایا ہے کہ آپ کے نفس کی قیمت جنت ہے. فلا تبیعوها بغیرها. خبردار اس سے کم پہ نہ بیچنا. نام و نمود کی خاطر بیچ دیا اپنے آپ کو، بہت سستے بک گئے. کسی پوسٹ کی خاطر بیچ دیا، بڑے سستے بک گئے. تعلق کی خاطر بیچ دیا، سستے بک گئے. مولا نے کہا تمہارے نفس کی قیمت جنت ہے. بس میں بات یہاں پر تبرکن کچھ پیش کر دیا، میں بات کو سمیٹ رہا ہوں کہ یہاں علماء نے لکھا کہ علی ابن ابی طالب کا کلام اتنا گہرا ہے. یہاں پر فرمایا تمہارے نفس کی قیمت جنت ہے. ابھی روح کی نہیں بتائی امام نے. ہاں، نفس کی قیمت جنت ہے، روح کی قیمت وہ رضائے پروردگار ہے جو جنت سے بڑھ کر ہے. بات واضح ہے. یہ سب کچھ کہاں سے حاصل ہوگا عزیزوں؟ یہ سب کچھ ہدایت، نورانیت، معنویت حاصل ہوگی اس خانوادے سے، امام جواد علیہ الصلوۃ والسلام. لہٰذا اگر دیکھیں امام جواد متقی نہیں ہے، تقی ہے وہ. اور یہ تقی وہ لفظ اور لقب ہے کہ جو اللہ نے عطا کیا ہے. متقی وہ ہوتا ہے کہ جو تقوی کو حاصل کرتا ہے، کسبی ہوتا ہے. تقی وہ ہوتا ہے کہ جس کا تقوی لدنی ہوتا ہے. بات واضح ہے. جس کے اس لیے متقی وہ ہے کہ جو تقوی کو حاصل کرے اور راہ راست پر ہے. تقی وہ ہے کہ جس کی محبت جب دل میں ہو تو انسان متقی بن جائے. ٹھیک ہے. جس کے دل میں تقی نہیں ہوتا وہ کبھی متقی نہیں ہوتا. میں 13 رجب سے جوڑ رہا ہوں اپنے آپ کو اور آپ کو سب کو، ذرا ساتھ چلیے گا میرے. جس کے دل میں تقی نہیں ہوتا وہ کبھی متقی نہیں ہوتا، اور اس کا تقوی عذاب ہے یا رب کہ جس کے دل میں علی نہیں ہوتا. امام محمد تقی علیہ السلام کی جشن ولادت پر
اور شہزادہ باب الحوائج شہزادہ علی اصغر علیہ الصلوۃ والسلام دعائے توسل میں چونکہ ذکر بھی ہو چکا تھا، شہزادے کا وقت محدود تھا تو میں نے امام تقی علیہ السلام پر گفتگو کی. مجھے یاد ہے سال گزشتہ گفتگو کا زیادہ حصہ شہزادہ علی اصغر باب الحوائج علیہ الصلوۃ والسلام کے فضائل پر رہا تھا. تو اس بار امام تقی علیہ السلام پہ گفتگو ہو گئی. انشاءاللہ اگلی مرتبہ اگر توفیق رہی تو پھر شہزادے پر تفصیل سے کوئی بات کریں گے. بہرحال میرے شبیر کے ہونٹوں سے فقط لا نکلا، ایسا لگتا تھا کہ بیعت کا جنازہ نکلا. یہاں جھولا ہے شہزادہ علی اصغر کا جو آیا ہے کربلا معلیٰ سے، شبیہ ہے گہوارہ علی اصغر علیہ الصلوۃ والسلام. اس لیے میں جملہ کہہ رہا ہوں کہ میرے شبیر کے ہونٹوں سے فقط لا نکلا، ایسا لگتا تھا کہ بیعت جو بیعت مانگی گئی تھی نا حسین کا لا، ایسا لگتا تھا کہ بیعت کا جنازہ نکلا. ان گنت راہب و فطرس تھے عزا خانوں میں. راہب وہ ہے کہ جس کی توبہ قبول ہوئی، ہاں فطرس وہ ہے جس کی توبہ قبول ہوئی، راہب وہ ہے کہ جیسے اولاد عطا ہوئی. ان گنت راہب و فطرس تھے عزا خانوں میں، 6 محرم کو جو بے شیر کا جھولا نکلا. تو جب یہ جھولا نکلتا ہے تو توبہ بھی لوگ قبول اپنی یہاں پر آ کے مغفرت بھی مانگتے ہیں، حاجات کی برابری کے لیے بھی ہے، اور جو کچھ انشاءاللہ آپ اپنے دل میں سوچ کر آئے ہیں امام جواد علیہ السلام کے صدقے میں اور باب الحوائج شہزادہ علی اصغر علیہ السلام کے صدقے میں اللہ سبحانہ وتعالی عطا فرمائے. ہماری سوچ سے بڑھ کر عطا فرمائے، ہمیں حرام سے بچا لے اور حلال کے راستے پر چلتے ہوئے دنیا اور آخرت کے تمام حسنات عطا فرمائے. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم. امام جواد علیہ السلام شہزادہ علی اصغر علیہ السلام کو ہدیہ کرتے ہوئے 3 مرتبہ بآواز بلند صلوات بھیجیں. محمد و آل محمد، اللہم صلی علی محمد و آل محمد، اللہم صلی علی محمد و آل محمد، اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجهم.